السلام علیکم. آج کا میرا ٹاپک ہے قرآن اور سائنس. اس کی یہ 4th والیوم ہے. آپ میری یہ ویڈیو، سائنس کی ویڈیوز، قرآن پاک کی ویڈیوز ضرور دیکھا کریں. علم میں اضافہ، علم میں برکت ہو، دل منور. میں سوچتا ہوں یہ بات، جیسے جیسے میں قرآن کو دیکھ رہا ہوں، قرآن کی ریسرچ کر رہا ہوں، لوگوں کو سن رہا ہوں، میں سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ جو نان مسلم لوگ ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا میرے پروردگار کی قدرت ان کو دکھ نہیں رہی؟ کیا میرے اللہ تعالیٰ کے معجزے ان کو نظر نہیں آ رہے؟ جو کہ یہ ٹائم ٹو ٹائم ریئلائز بھی کر رہے ہیں، پھر بھی یہ میرے رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، سائنس کی ایک ریسرچ آئی کہ وہ بتاتے ہیں کہ شہد کی مکھی کے پیٹ میں جو مادہ ہوتا ہے وہ ابھی تک نہیں پتا تھا. ابھی ریسنٹلی ریسرچ آئی کہ شہد کی مکھی کے پیٹ میں جو مادہ ہے وہ اینٹی بیکٹیریا ہے. اور تھوڑا سا پڑھنے کے بعد یہ پتا چلا کہ جیپنیز لوگ جب وہ جنگ عظیم میں تھے، جنگ میں تھے، تو اپنے سپاہیوں کو، جو زخمی سپاہی ہوتے تھے، ان کے زخم پر یہ شہد لگاتے تھے. اور میرے رب کی کتاب میں 1400 سال پہلے آیاتوں کے ذریعے بیان فرما دیا کہ جو شہد کی مکھی ہے، اس کے پیٹ میں یہ جو آیت ہے، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ جو شہد کی مکھی ہے، اس کے پیٹ میں جو رنگ برنگی مادہ ہے وہ تمہارے لیے شفا ہے. کتنے خوبصورت بات ہے. اسی طرح ہم غور کرتے ہیں، ہندوؤں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں گوشت نہیں کھانا چاہیے، صرف سبزیاں کھانی چاہیے. اگر آپ انسانی اسٹرکچر پہ غور کریں، انسانی بناوٹ پہ غور کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو جوز ہیں، ہمارے جو داڑھ اور جبڑے اور ہمارے جو دانت ہیں، اس کی بناوٹ پہ غور کریں. جو جانور سبزی کھاتے ہیں ان کے چپٹے جبڑے ہوتے ہیں، چپٹے دانت ہوتے ہیں، داڑھ جو ہوتے ہیں جس سے وہ چباتے ہیں، وہ گرائنڈ کرتے ہیں. اس طرح جو گوشت خور جانور ہیں ان کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں کہ وہ توڑتے ہیں، پھاڑتے ہیں. جو سبزی اور پتے کھانے والے جانور ہیں ان کو گوشت ہضم نہیں ہو سکتا، وہ صرف سبزی ہضم کرتے ہیں. اور جو گوشت کھانے والے جانور ہیں وہ سبزی نہیں کھا سکتے، وہ سبزی ہضم نہیں کر سکتے. اور میرے رب کی جو تخلیق ہے انسان، اس کے دانت کی بناوٹ سبزیوں کو چبانے، سبزیوں کو گرائنڈ کرنے کی بھی صلاحیت ہے، اور گوشت کو چبانے کی بھی صلاحیت ہے. اور جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے، جو ہاضم کے نظام ہے، وہ ہمیں سبزیاں اور پتے ہضم کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، اور وہ گوشت کو بھی ڈائجسٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں گوشت بھی کھانا چاہیے اور سبزیاں بھی کھانی چاہیے، جو کہ ہمیں اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے فرما دیا. جو چیزیں حلال ہے وہ کھاؤ. اسی طرح سے سائنس نے آج ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ سمندر کی کچھ ایک حد ہے، تھوڑا سا نیچے جائیں تو اندھیرا ہے. جبکہ قرآن پاک میں ہماری ایک آیت کے ذریعے اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. جو سائنس ریسرچ کر رہی ہے، یہ لاکھوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، ان کے ٹائم خرچ ہو رہے ہیں، اور یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے قرآن کی کوئی بات کو رد کر دیں، قرآن کی کوئی بات کو غلط ثابت کر دیں. ایسی بہت ساری تھیوریز آئی ہیں جو قرآن کے لیے چیلنج بنی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو برتر ہی رکھا. ان کی غلط تھیوریاں انہی کے منہ پہ مار دی گئیں، سر جھک گئے، ایڈمٹ کیا. آج ہم جہاز بنا لیا ہم جس میں فلائی کرتے ہیں.
میرے اللہ پاک نے پرندے بنائے جو اڑتے ہیں، تو آپ نے 100 سال پہلے تک بنایا نا، یہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال پہلے سے پرندے میرے اللہ کی تخلیق ہیں۔ ایک سرخاب پرندہ ہے، سرخاب، اس کی ریسرچ یہ ہے کہ وہ جب ان کے موافق ماحول نہیں ہوتا ہے، وہ سائبیریا میں ہوتے ہیں، تو وہ سائبیریا سے ہجرت کرتے ہیں، ہمارے تک پہنچتے ہیں، اور یہ 10,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور وہ جب وہ اڑتے ہیں تو وہ 10,000 کلومیٹر بغیر رکے سفر کرتے ہیں، بغیر کھائے سفر کرتے ہیں، اور وہ اڑتے اڑتے سو بھی رہے ہوتے ہیں، اپنی تمام ضروریات بھی پورے کر رہے ہوتے ہیں، اور صرف اللہ کے توکل کے اوپر وہ یہاں آتے ہیں رزق کی تلاش میں۔ یہ میرے اللہ کی تخلیق ہے، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ کیوں نہیں مانتے؟ تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا، ایک نہ ایک دن تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ جو قرآن پاک کی تعلیم ہے، قرآن پاک کا علم ہے، یہ اتنا وسیع ہے کہ اس پر جتنا غور کریں کم ہے، لیکن میں تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو قطرہ قطرہ آپ تک قرآن کے معجزات، میرے اللہ کی قدرت پہنچاؤں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا، اور کمنٹس بھی دیجیے گا۔ اگر کوئی بات آپ لوگوں کو میری بری لگے اور کوئی بات پوچھنی ہو اور کوئی ٹاپک پہ آپ کو مجھے ویڈیو بنانی ہے تو مجھے ضرور کمنٹ کیجیے گا، جس سے مجھے حوصلہ افزائی ہوگی میری، اور میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیوز پروڈیوس کروں گا۔ ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔